ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ چلیں شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ انسان نے سوچا کچھ ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ہو کچھ جاتا ہے۔ میں سوچتی ہوں کہ زندگی کتنی غیر متوقع ہوتی ہے نا۔ کم سے کم میری زندگی تو بہت ہی غیر متوقع ہے۔ میری زندگی میں ایک طوفان آیا اور آ کر گزر گیا۔ اس کے بعد سب تھم سا گیا، جیسے زندگی کا مقصد حیات ہی بدل گیا، لوگوں کو دیکھنے کا نظریہ بدل گیا۔ کبھی کبھی برے حالات ہمارے اچھے کے لیے ہوتے ہیں۔ ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ وہ برا ہے، لیکن وہ ہمیں مضبوط بنا دیتے ہیں، ہمارے اندر کے خوف کو ختم کر دیتے ہیں۔ یہ دنیا کیا کہے گی، اس کا خوف پھر دل سے نکل جاتا ہے۔ دل کے اندر آج پھر وہی تاریکی کا موسم ہے، جس قدر تحسین و داد باہر ہے، تالیوں کا شور ہے، مداحوں کا جم غفیر ہے، اسی قدر خاموشی من کے چاروں اور ڈیرا ڈالے بیٹھی ہے۔ ایسے لگتا ہے جیسے میرے قہقہوں کو نظر لگ گئی ہے۔ شاید وقت کے ساتھ آپ کے قہقہے بھی سنجیدگی کا لبادہ اوڑھ لیتے ہیں۔ بڑی بہن کی محبت سے یہ سبق تو سیکھا تھا کہ کبھی محبت نہیں کرنی۔ آج کل کی محبت تو اس طرح کی ہوتی ہے کہ وہ آپ کو مضبوط کے بجائے کمزور بنا دیتی ہے، ایسی محبت جو آپ کو ناراض کر دیتی ہے۔ حقیقتاً محبت آج کل کوئی نہیں کرتا ہے، آج کل تو بس دکھاوا رہ گیا ہے۔ محبت مجازی سے حقیقی محبوب سے ملوا سکتی ہے۔ محبت کبھی گمراہ نہیں کرتی۔ ابلیس اللہ سے محبت کرتا تھا تو اللہ کی عبادت کرتا تھا، مگر گمراہ ہوا تو اللہ سے بغاوت کر گیا۔ محبت انسان کو عاجز بناتی ہے، باغی نہیں۔ محبت میں جو کہتے ہیں محبت میں سب جائز ہوتا ہے، وہ بہت غلط کہتے ہیں۔ محبت میں صرف حق بات ہی جائز ہوتی ہے، بغاوت تو شیطان کی صفت ہے۔ محبت میرے اللہ کی عطا ہے، اور یہ میرے اللہ کی یہ خاص عطا ہر کسی پر نہیں ہوتی ہے۔ اس کا کرم سب کے لیے ہے، مگر اس کی یہ خاص عطا اس کے خاص بندوں کے لیے ہی ہوتی ہے۔ کوئی صراط مستقیم پر کھڑا ہو کر آپ کی طرف ہاتھ بڑھا رہا ہے تو آنکھیں بند کر کے اس کا ہاتھ تھام لو، کیونکہ وہ آپ کو اللہ سے ملوانا چاہ رہا ہوتا ہے۔ اور کون ہے جو اللہ سے ملنا نہ چاہتا ہو؟ میری زندگی کی کہانی بھی کچھ ایسی ہی ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں بہت صبر کیا ہے، اور اس صبر کا اجر مجھے ملا۔ جب کبھی تمہیں محسوس ہو کہ تمہیں لوگوں نے اکیلا کر دیا ہے، تمہاری جانب سے خیر خواہی کے بعد بھی تمہیں ہی ان سے اذیت پہنچے، اور جب ان کو ضرورت ہو تو تم پہنچ جاؤ، لیکن جب تمہیں ضرورت ہو تو کوئی نہ آئے، تو سنو، گھبرانا مت۔ کچھ لوگ پیدا ہی اسی لیے کیے جاتے ہیں کہ وہ گرنے والوں کو تھامنے کا وسیلہ بن جائیں، ان کا وجود دنیا کے لیے رحمت بن جائے، اور جب وہ خود گرنے لگے تو انہیں تھامنے ان کا رب خود آئے۔ وہ ایسوں کو کسی انسان کی انگلی نہیں پکڑاتا، بلکہ آگے بڑھ کر خود تھامتا ہے۔ آج میں آپ کو اپنی کہانی سنانے جا رہی ہوں۔ میرا نام سمیہ ہے۔ میں نے ایک غریب گھرانے میں آنکھ کھولی، جہاں ہر چیز بڑی گن گن کر استعمال کی جاتی تھی۔ گھر میں بہت ساری پابندیاں تھیں، کیونکہ جن کے پاس کچھ نہیں ہوتا ان کے پاس صرف عزت ہی رہ جاتی ہے۔ ان کا خیال رکھتے ہوئے ہم کو بھی غلط صحیح بتایا جاتا ہے کہ یہ نہیں کرنا، وہ کرنا ہے۔ ہم 2 بہنیں تھیں، میں تو پوری کی پوری اللہ میاں کی گائے تھی۔ میں صرف وہی کرتی تھی جو اماں کہتی تھی، ہر بات اپنی ماں کو بتاتی تھی، اسی لیے وہ ہمیشہ سے بڑی بہن کو میری مثالیں دیتی آئی تھی۔ یہ نہیں تھا کہ ہم دونوں بہنوں میں کوئی فرق کیا جاتا تھا یا مقابلے بازی تھی، بلکہ ہم دونوں تو ایک دوسرے پر جان چھڑکتے تھے۔ ابا کی لگی بندی تنخواہ میں اماں گھر چلاتی تھی۔ وہ سلیقہ شعار خاتون تھی، انہیں پتہ تھا کہ کم قیمت میں بھی گھر کے خرچوں کو کم کر کے کیسے مہینہ پورا کرنا ہے۔ ہم نے پڑھائی اچھے اسکول سے ہی حاصل کی تھی۔ مجھ سے 4 سال بڑی سمیہ تو گریجویشن کر رہی تھی۔ اماں چاہتی تھی ہم اچھا پڑھیں تاکہ اچھے گھر سے رشتے آئیں۔ دونوں ہی ہم پیاری تھیں، گورے رنگ، بھری جسامت اور نشیلی آنکھوں کی مالک، کہ کوئی دیکھتا تو دیکھتا ہی رہ جاتا۔ ہم دونوں نے پڑھا۔ آپا نے کہا کہ وہ نوکری کریں گی۔ خاندان میں پہلے اتنا کھلا ماحول نہیں تھا، لیکن پھر ابا کے سامنے منت، سماجت اور اماں کی حمایت کے بعد آپا کو نوکری مل گئی۔ وہاں جاتے ساتھ انہیں ایک لڑکا پسند آ گیا تھا۔ ساری رات ان سے بات کرتی رہتی تھی۔ میں نے منع بھی کیا کہ ابا کہتے ہیں ایسے لڑکے اچھے نہیں ہوتے ہیں، وہ استعمال کر کے چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ بھی اتنی سمجھدار تو تھی، اسی لیے اس نے پہلے لڑکے سے شادی کی بات کی تھی۔ وہ اسے زور دیتی کہ یہ رشتہ جلد از جلد شادی میں بدل جائے۔ گھر میں ادھر بھی مسئلہ ہوا تھا، لیکن قسمت میں شاید ان کا ساتھ تھا اور اسی کی تکمیل ہونے والی تھی۔ پتہ کہاں چلتا ہے، اچھا لگتا وہی چھوٹی چھوٹی
اور وہ گزر کے باجی اپنے گھر کی ہونے والی تھی۔ کتنا جلدی وقت گزرا تھا نا۔ سمیہ جلدی کرو، تم تیار ہو گئی ہو، لڑکے والے آتے ہی ہوں گے۔ وہ جو نہ جانے کب سے آئینے کے سامنے کھڑی اپنے سنگھار کا جائزہ لے رہی تھی کہ اماں نے باہر سے آواز لگائی۔ میں صبح سے اس کے سسرالیوں کے لیے کچن میں لگی ہوئی تھی کہ اس کا میک اپ خراب نہ ہو۔ اس کے آگے ساری تیاریاں میں نے ہی کی تھی۔ ہاں اماں، بس 2 منٹ میں تیار ہوں۔ وہ آج بہت خوش تھی۔ آخر اس دن کے لیے اس نے کتنی راتیں رو رو کر دعائیں کرتی گزاری تھیں۔ اماں پہلے پہل تو خود تھی، لیکن اگر وہ اچھے گھر بیاہ کر چلی جاتی تو اس سے بڑھ کر ہر ماں کو اور کیا چاہیے ہوتا ہے۔ آج اس کی زندگی کا بہت اہم دن تھا۔ اس کی بات پکی ہونے والی تھی۔ بڑی مشکل سے یہ مرحلہ طے ہوتا ہے۔ اس نے بہت سی ناراضگیاں برداشت کی تھیں۔ خاندان والے تو اماں ابا سے پہلے ہی ناراض ہو گئے تھے کہ جب گھر میں لڑکے موجود ہیں اور دیکھے بھالے شریف ہیں تو باہر کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ ویسے تو یہ ایسے ہی لگ رہا تھا جیسے معجزہ ہوا ہو۔ اس بار قدرت اس پر اتنی مہربان تھی کہ جس ہم سفر کی خواہش اس نے کی تھی وہی اس کی زندگی کا حصہ بننے والا تھا۔ شہریار اور وہ ایک ہی آفس میں کام کرتے تھے۔ کچھ نے کہا نوکری کرنے کی اجازت دی ہے، تب ہی لڑکی کو چھوٹ مل گئی ہے نا۔ دونوں میں کافی انڈرسٹینڈنگ تھی اور وہ شروع ہی سے اس کی شخصیت سے متاثر تھی، مگر اس نے اپنی عزت و انا کے آگے محبت کا اظہار کرنا گوارا نہ سمجھا۔ ایک دن شاید اس رب نے اس کی دلی تمنا سن لی اور خود شہریار نے اسے اپنی محبت کا اظہار کر دیا۔ اس وقت وہ خود کو اس دنیا کا سب سے زیادہ خوش نصیب انسان سمجھنے لگی۔ بھلا من چاہی محبت کا حصول اتنا آسان کہاں ہوتا ہے؟ کئی کٹھن امتحانوں سے گزرنے کے بعد بھی انسان لا حاصل رہتا ہے۔ ایسا نہیں تھا کہ ان کے رشتے کے معاملے میں کوئی دشواری نہ آئی تھی۔ سب سے پہلے تو ان کا گھرانہ، رہن سہن الگ تھا، اور اس سے بڑھ کر جو ان کے بزرگوں نے بات اٹھائی وہ تھی ذات، کیونکہ دونوں کی ذات الگ تھی اور آج تک سمیہ کے خاندان میں کسی نے ذات کے باہر شادی نہیں کی تھی۔ اماں کہتی ہیں کیا کروں اس لڑکی کا میں نے انہیں مشکل سے سمجھایا تھا، کیونکہ انکار کی صورت میں سمیہ نے زہر کھانے کی دھمکی دی تھی اور شہریار کے ماں باپ بھی اس رشتے کے لیے ناخوش تھے، مگر وہ اپنے فیصلے پر اٹل رہا اور اس نے یہی ضد باندھی کہ وہ سمیہ کے سوا کسی سے شادی نہیں کرے گا۔ یوں انہیں بیٹے کی پسند اور ضد کے آگے مجبور ہونا پڑا اور اس رشتے کے لیے بے دلی سے راضی ہو گئے۔ سمیہ کے لیے بھی اماں ابا کو بھی بالآخر ماننا پڑا، کیونکہ اس کی عمر اب 28 برس ہو گئی تھی اور آج کل کے دور میں اچھے رشتے ملنا نہایت مشکل تھا۔ مگر اسے ابھی بھی وہ جملہ یاد ہے جو اس کی اماں نے رشتہ پکا ہونے سے پہلے بات کہی تھی۔ اماں کا دل خدشات سے گھرا ہوا تھا۔ انہوں نے خاندان سے باہر کی دنیا اور لوگ نہیں دیکھے تھے، نہ جانے کیسے لوگ ہوں۔ بہن کو پرائے گھر جا کر ان کے طور طریقے سمجھنے تھے، تب جا کر کچھ بننا تھا۔ اماں نے اسے صاف اور سیدھے لفظوں میں کہہ دیا تھا کہ دیکھو تم اپنی پسند سے شادی کر رہی ہو اور اس پر تمہارے ابا بہت مشکل سے راضی ہوئے ہیں۔ بعد میں اگر کوئی مسئلہ ہوا تو وہیں اپنے سسرال میں مر جانا، مگر اس گھر کی دہلیز پر اپنے قدم نہ رکھنا، ورنہ تمہارے ابا تمہارے ساتھ مجھے بھی اسی زمین میں زندہ گاڑ دیں گے۔ بہن خوش تھی تو میں بھی خوش تھی۔ اس کی شادی کی تیاریاں کی گئیں۔ آخر کو میری اکلوتی بہن تھی۔ سمیہ کے لیے یہ بات ہضم کرنا ناقابل برداشت تھا، مگر پھر بھی اس نے اپنی محبت کے آگے یہ کڑوا گھونٹ پی لیا تھا۔ آج جب شہریار کی ماں اور بہنیں رسم کی انگوٹھی پہنانے آئیں تو ساتھ میں ان کے جہیز میں دینے والے سامان کی ایک پرچی بھی تھی۔ دیکھنے سے وہ لوگ مجھے اور اماں کو خاص اچھے نہیں لگے تھے۔ ان کی شان میں کوئی بھی لفظ بولنے کا مطلب تھا بہکا دل، خوش کے لیے برا کرنا ہے۔ میں بس دعا ہی کر سکتی تھی کہ جو اشارے دل دے رہا ہے وہ سب کے سب غلط نکلے۔ اس جہیز لسٹ میں ایک لمبی تعداد تھی جو انہوں نے شادی میں سمیہ کے ساتھ انہیں دینی تھی۔ یہ ان کا رواج تھا اور بقول شہریار کے ماں کے وہ لوگ پہلے ہی بہت بڑی قربانی دے رہے ہیں۔ ان کی ذات سے باہر شادی کر کے جس کا سامنا وہ اپنے خاندان میں نہ جانے کیسے کریں گے۔ اس کی ماں بہت مغرور تھی، حالانکہ محبت تو ان کے بیٹے نے بھی کی تھی۔ باتیں ایسے سنا رہی تھی جیسے سارا قصور ہی بہن کا ہو۔ میرے شہریار کے لیے کسی رشتے کی کمی نہ تھی، پر ہم بیٹے کی خوشی کے آگے بھلا کیا کہہ سکتے ہیں؟ زندگی تو اسے گزارنی ہے نا۔ جب سے وہ آئی تھی ان کے طنز اور تانے شروع ہی تھے۔ یہ صنف نازک کیوں کسی کے لیے ایک معمولی وجود سمجھی جاتی ہے؟ ان عارضی چیزوں کے آگے اس کی کوئی اہمیت نہیں۔ ماں باپ بھی تو دل مار کر اپنے لخت جگر کو کسی کے حوالے کرتے ہیں۔ شادی کی تاریخ 3 ماہ بعد رکھی گئی اور سمیہ کے گھر والے جہیز کی تیاری کرنے لگے۔
اماں روز ہی کچھ نہ کچھ لینے بازار کو گئی ہوتی تھی۔ کہتی ہیں بڑی نے مجھے بڑا شرمندہ کروایا ہے، تیری باری میں اپنے پسند کے لڑکے سے شادی کروں گی۔ میں نے بھی بہن کو کہا تمہاری ساس بہت چالاک لگتی ہے۔ کہتی ہے شہریار ایسا نہیں ہے، وہ مجھ سے بہت محبت کرتا ہے، جلدی میں اسے لے کر الگ ہو جاؤں گی۔ نہ جانے اس کے خیالات حقیقت کا روپ بھی دھارتے یا نہیں۔ خدا کا کرم تھا کہ ان کے حالات اچھے تھے اور اس کے والدین نے بھی کوئی کسر نہ چھوڑی اپنی بیٹی کی شادی کے لیے، تاکہ سماج دیکھے کہ وہ کس شان سے اپنی بیٹی کو رخصت کر رہے ہیں۔ مگر وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ سمیہ کے دل پر کیا گزر رہی ہے، کس طرح مستقبل کا خوف اس کے ساتھ چمٹ گیا ہے اور اس کا یہ فیصلہ کیسے اس کی زندگی میں بھونچال لائے گا۔ شادی کے بعد ہی اس کے سسرال جا کر ایسے لگا جیسے کسی کو ہمارا آنا اچھا نہیں لگا۔ اماں کیسے اپنی بیٹی کو یوں چھوڑ دیتی؟ مجھ سے ہر وقت سمیہ کی باتیں کرتی رہتی تھی کہ انہیں لگتا ہے وہ اپنے گھر خوش نہیں ہے۔ کچھ دن بعد بہن کا فون آیا، یہ بھی وہ سب کے سامنے کرتی تھی۔ وہ بے تحاشا رونے لگی۔ اس نے مجھے قسم دی تھی کہ میں خاموش ہو جاؤں۔ اس کی ساس روز چیختی تھی، کرم جلی بس کر، سارا دن کپڑے استری کرتی رہتی ہے، بجلی کا بل تمہارا ابا دے گا۔ مجھے شہریار کے صبح آفس میں جانے کے لیے کپڑے استری کر رہی تھی کہ اچانک اس کی ساس کے چیخنے کی آواز آئی۔ آج اس کی شادی کو 6 مہینے ہو گئے تھے، مگر اس عرصے میں اس نے دن میں تارے دیکھ لیے تھے۔ وہ جس نے ایک حسین زندگی کا خواب دیکھا تھا، اب ایک بھیانک حقیقت بن گئی تھی۔ وہ ہم سفر جس نے اسے ساری زندگی ساتھ نبھانے کا وعدہ کیا تھا، وہ بھی اس راہ میں انجان بن گیا تھا۔ کیا کھیل کھیلا تھا زندگی نے اس کے ساتھ۔ وہ جو رخصتی سے پہلے بڑی بڑی باتیں کرتی تھی، اب حقیقت کھلنے میں مکمل خاموش ہو گئی تھی۔ اس کی خاموشی سے مجھے خوف آتا تھا۔ مجھے وہ بہت عزیز تھی۔ اگر تمہارے ناز نخرے ختم ہو گئے ہوں تو جلدی کرو، کھانا بنا لینا اور کچن میں کوئی گندگی نہیں ہونی چاہیے۔ اکثر و بیشتر اس کی ساس کوئی موقع نہیں چھوڑتی تھی اسے ذلیل کرنے کے لیے، پھر چاہے آس پاس گھر کے افراد ہوں یا باہر والے، سبھی اسے باتیں سنا دیتی تھی۔ اس کی ساس نے اس کے بارے میں اپنے جاننے والوں کو یہی بتایا تھا کہ اس نے میرا بیٹا پھنسا لیا۔ میں اسے حوصلہ دیتی تھی، باپ پہلے ہی کمزور تھا۔ اماں بھی باتوں کو سوچتی رہتی تھی، کاش اس وقت اس نے پسند کی شادی کی ضد نہ کی ہوتی۔ سمیہ نے بھی ہمت نہ ہاری اور صبر کا دامن تھامے رکھا کہ شاید ایک دن قدرت کو اس پر رحم آ جائے گا، اور اس نے ایک بار بھی اپنے مائکے میں اپنے حالات کے بارے میں اطلاع نہ دی، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ ابا یا بھائی کو اس کا ساتھ نہیں دیں گے۔ اگر وہ گئی بھی تو 2 دن بعد اس کا وجود بوجھ تصور کیا جائے گا اور وہ وہاں بھی طنز و طعنے کا شکار رہے گی۔ شہریار نے شادی کے بعد پہلے دن سے خبردار کر دیا تھا کہ سمیہ کو یہ سب برداشت کرنا پڑے گا، کیونکہ اس نے بھی اس شادی کے لیے اپنے گھر والوں کو بمشکل منایا تھا، یہ کہہ کر کہ شہریار بڑی اس ذمہ ہوگا۔ اب جو کرنا تھا سمیہ نہیں کرنا تھا۔ وہ کبھی اس کے حق میں نہیں بولا تھا، بلکہ اسے حوصلے کی تلقین کرتا رہتا تھا۔ یہ کیسا فرج دیا ہے تمہارے گھر والوں نے جہیز میں؟ وہ بیچاری مجھے سنا کر رو کر دکھ ہلکا کر لیتی۔ شادی میں دیے گئے سامان میں بھی نقص نکالنا، جبکہ اماں ابو سے ایک سے بڑھ کر ایک معیار کی چیزیں لی تھی، اور سمیہ کو یاد نہیں پڑتا کہ خود اسے کچھ بھی استعمال کرنا نصیب ہوا۔ مگر وہ جانتی تھی کہ رشتوں کے آگے ان چیزوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ وہ تو شہریار کے بھروسے تھی، وہ تو اپنے گھر کو محبت سے سنوارنا چاہتی تھی، چاہتوں کے رنگ بھرنا چاہتی تھی۔ صبح 10 بجے تک گھوڑے بیچ کر سونا نحوست ہے، آدھی دنیا اپنے کام سے فارغ ہو جاتی ہے، مگر یہاں تو خبر ہی نہیں کسی کو، جبکہ خود ان کی بیٹیاں 12 بجے سے پہلے بیدار نہ ہوتی، مگر وہاں سب جائز تھا۔ ایک عورت ساس بن کر اتنی کٹھور کیوں ہو جاتی ہے؟ صحیح کہتے ہیں لوگ کہ اپنی اولاد اور دوسرے کی اولاد میں فرق ہوتا ہے۔ آج اسے سمجھ بھی آ گیا تھا، مگر اب بس برداشت کرنا تھا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ دھیرے دھیرے اس نے مجھ سے بھی بات کرنا چھوڑ دی تھی۔ اس سے بھی اس کے گھر میں مسئلے بنتے تھے۔ عید کے عید گھر آتی تھی، ایک شہر میں ہوتے ہوئے بھی لگتا تھا کہ ہمارے درمیان فاصلے بہت ہیں۔ دیکھو مجھے نہیں پسند کہ تم کسی انجان لوگوں سے بات کرو، یہ موبائل سوشل میڈیا کا استعمال کرنا چھوڑو۔ اب شادی سے پہلے مجھ سے باتیں کرتی تھی، نہ جانے اور کتنے انجان لوگوں کے ساتھ تمہارے چکر ہوں گے۔ ایک دن شہریار نے اسے فیس بک استعمال کرتے ہوئے ٹوکا اور بنا سوچے سمجھے اس کے کردار پر الزام تراشی کر دی۔ اب اگر لڑکی باہر کمانے نکلتی ہے تو کئی طرح کے لوگوں سے اس کا سامنا ہوتا ہے، تو اس میں اس کی کیا غلطی؟ آہستہ آہستہ سمیہ پر معقول آزادی بھی چھین لی گئی۔ وہ بے بس تھی، بھلا کس سے اپنے دل کا حال کہتی۔ سسرال میں کوئی ساتھ دینے کو تیار نہیں اور بے حس بنے ہوئے ہیں۔
اماں ابا کو وہ بتا کر پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی، بتاتی بھی تو کس منہ سے بتاتی؟ ایک لڑکی زندگی کے ہر موڑ پر کٹھن امتحان کا سامنا کرتی ہے، چاہے وہ کنواری زندگی ہو یا زواجی۔ وہ ایک شفاف پنجرے میں قید ہوتی ہے جس کے مالک کی مرضی کے بنا وہ باہر قدم نہیں رکھ سکتی۔ بس ایسی اس کی زندگی ہے اور ایسے ہی اسے جینا ہے۔ دھیرے دھیرے اس کی شادی کو 4 سال ہونے والے تھے، میرے رشتے دیکھے جانے لگے تھے۔ اس کا ایک بیٹا بھی تھا، شوہر کا رویہ بھی دھوپ چھاؤں سا تھا، ساس کے حالات اب بھی ویسے ہی تھے۔ وہ کبھی آتی تو کھوئی رہتی، اس کی ساری کمائی ساس کے پاس ہوتی تھی، خود پہ تو وہ کچھ لگا ہی نہیں سکتی تھی۔ اماں اتنی اندھی نہ تھی کہ بیٹی کی تکلیف نہ پہچان سکیں۔ ابا بھی بستر پر پڑ گئے، آمدن صرف وہی تھی جو ابا کی دکان سے آتی تھی، اسی سے گزر بسر ہو رہا تھا۔ بہن کے بارے میں مجھے برے برے خواب آتے تھے، اصل میں تو میں شادی کرنا ہی نہیں چاہتی تھی، لیکن اماں بیٹی کی خوشی کی خاطر تعویذ لینے لگی۔ میں برے خواب دیکھ کر اٹھ جاتی تھی، جیسے سمیہ بہت تکلیف میں ہو۔ میں نے بہت روکا جسم کو کانپنے سے، مگر آنسو پلکوں کی باڑ توڑ کر وہ تلاطم برپا کر گئے کہ سارا بھرم انہی کے ساتھ بہہ گیا۔ وہ راز جو کبھی اماں اور ابا جان کو معلوم نہ تھا، وہ ان نیروں کی چغلی سے افشاں ہو گیا۔ اماں صبح جاتی ایک پیرنی ہے، بعد اس کے تعویذ لے کر بہن کو دیتی۔ نہ جانے اللہ پر بھروسہ نہیں رہا تھا، ایمان اتنا کمزور ہو گیا تھا کہ اولاد کی خاطر کچھ بھی کرنے کو تیار تھی۔ مجھے کہتی ہیں تم پریشان مت ہو، تمہارے سے پہلے تعویذ کرواؤں گی تو خوش رہے گی تو۔ بہن کو بھی کروا کے دیے، وہ بھی اب خوش و خرم تھی۔ یہ تو بھلا ہو اماں کی دوست کا، جس سے اماں نے پریشانی شیئر کی تو اس نے پیرنی کا بتا دیا، ورنہ مجھے خود سے زیادہ باجی کی پریشانی تھی۔ وہ بیچاری ذہنی مریض بن گئی تھی، ان کی صحت ڈاؤن ہو گئی تھی، چہرے کی ساری خوبصورتی چلی گئی تھی، جیسے رونق چلی گئی ہو۔ لیکن اب وہ پھر سے بہتر ہو رہی تھی، شاید وہ مشکلات اس کے نصیب میں ہی لکھی تھی۔ میری شادی پکی ہوئی تو اماں نے سب انتظام جلدی کیے، بہن بھی رہنے آئی تھی۔ آخر پلک جھپکاتے مہینہ گزرا، ابا جب سے اپنی بیٹیوں کو خوش دیکھ رہے تھے، نہ جانے ان میں کہاں سے اتنی طاقت آ گئی تھی۔ اوپر سے میرے سسرال والے اتنے اچھے تھے، انہوں نے کہا کہ ہمیں جہیز نہیں، صرف آپ کی بیٹی چاہیے۔ ساس کا لہجہ بھی شہد جیسا میٹھا ہوتا تھا۔ دیورانی اور نند تو میرے ہی گن گاتی تھیں، کہتی ہیں اب بس جلدی سے بیاہ کر ہمارے گھر آ جائے۔ دھیرے دھیرے میرا ایمان بھی کمزور ہو گیا تھا۔ اماں کے تعویذ کے آسرے مجھے پورا یقین تھا کہ سسرال میں تو میرا ہی راج ہوگا۔ جیسے بہن کے دن پھر گئے تھے ویسے میرے بھی پھر جائیں گے۔ اس کا شوہر اب اس کے آگے پیچھے گھومتا تھا، ساس چکرا کر رہ گئی تھی کہ آخر ان کے بیٹے کو ہو کیا گیا ہے۔ بہن بھی خوش رہنے لگی تھی، اپنے پیسے اپنے پہ خرچنے لگی تھی۔ ماں نے شادی کی رات ایسا تعویذ دیا تھا کہ پورا سسرال میرا دیوانہ ہو گیا تھا۔ شادی کی صبح سارے میرے آگے پیچھے گھوم رہے تھے، مجھے تو اٹھ کر پانی کا گلاس بھی نہیں پینے دیتے تھے۔ دیور روز میری پسند کی مٹھائی لاتا اور شوہر میرے سونے تک میرے پاؤں دباتا، ایسے لگ رہا تھا جیسے یہ خواب سا ہو۔ اماں کہتی ہیں دیکھ کتنی کراماتی پیرنی ہے۔ اماں نے پیرنی کا بھی شکریہ ادا کیا۔ میں سارا دن کمرے میں رہ کر آرام کرتی تھی، ساس بھی بہت اچھی تھی، شوہر بھی محبت کرتا تھا۔ ایسا تو صرف ڈراموں میں ہوتا ہے جیسا میرے ساتھ حقیقت میں ہو رہا تھا۔ شادی کے کچھ ماہ بعد ہی میرے پیر بھاری ہو گئے۔ شوہر تو اتنا خوش تھا مجھے زمین پر پاؤں تک نہ رکھنے دیتا تھا۔ اماں بھی اپنی نواسے نواسی کے آنے کی خبر سن کر بہت خوش تھی۔ جب میں حاملہ ہو گئی تو میں بہت خوش تھی۔ جب دیورانی بولی بھابھی ایک بار بچے کا الٹرا ساؤنڈ کروا لینا، کیونکہ آپ کے شوہر خواجہ سراں ہیں۔ ایسا تو انہوں نے مجھے کبھی نہیں بتایا تھا، کیا میرے ساتھ دھوکہ ہوا ہے؟ مجھے تو کہیں سے بھی نہیں لگا کہ وہ خواجہ سراں ہیں۔ مجھے اس کی باتوں پر ذرا یقین نہیں تھا۔ میں جذبات میں نہیں بلکہ ہوش میں کام لینے والوں میں سے تھی۔ میں اس کا منہ بند کرواؤں دینا چاہتی تھی۔ میں اپنی دیورانی کا منہ بند کروا دینا چاہتی تھی کہ میرے شوہر کے بارے میں بلا وجہ بول رہی تھی۔ یہ سنتے بہت غصہ آیا، فوراً چیک اپ کروایا، پر ڈاکٹر کی بات سنتے جان نکل گئی۔ میری سکی ماں نے تعویذ کے اندر 21 مردانہ خوشبوؤں کو ملا کر پلایا تھا، جس کی وجہ سے میرے اندر جو بچہ پل رہا تھا وہ انسان نہیں بلکہ کوئی اور مخلوق تھی۔ میں نے وہیں سے سیدھا ماں کے گھر کا رخ کیا۔ میرے سر پر تو جیسے چھت گر گئی ہو، میرے ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے۔ میں نے گھر آتے ہی ماں سے سوالات کیے کہ ان سے کون سا ایسا تعویذ کھول کر دیا تھا۔ سگی ماں ہوتے ہوئے بھی میرا خیال نہیں آیا۔ رونی کی وجہ سے میری آنکھیں سوجی ہوئی تھی۔ ماں حیرت سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ ابھی میں غصے میں مزید کہتی تو میرا شوہر بھی وہاں آ گیا، کہتا ہے اتنا مت بولو کہ بعد میں پچھتانا پڑے۔ میں غصے سے ان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔
میرے دماغ میں فطور بھرا ہوا تھا۔ میں نے کہا اس سے زیادہ کیا پچھتاؤں گی کہ میری سگی ماں کی وجہ سے میرے پیٹ میں غیر مخلوق پل رہی ہے۔ میرا شوہر کہتا ہے اس کا ذمہ دار میں ہوں، تمہاری ماں نہیں، میری وجہ سے ایسا ہو رہا ہے۔ وہ شرمندہ تھا۔ میں نے کہا مجھے سب جاننا ہے، آپ کی وجہ سے کیوں ہو رہا ہے؟ اس جن سے آپ کا کیا لینا دینا ہے؟ کہتے ہیں یہ سالوں پہلے کا واقعہ ہے، 7 سے 8 سال کا عرصہ ہو گیا، جب نئی نئی جوانی آئی تھی، مردانگی کے جوش تھا، کچھ کر دینا ہی ہمارا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ جہاں میں رہتا تھا اس کے پیچھے ایک ویران علاقہ تھا جو نہ جانے کب سے غیر مرئی مخلوقات کا مسکن ہے۔ رات تو کیا دن میں بھی کوئی وہاں جانے کی غلطی نہیں کرتا تھا، مگر مجھے تو یقین ہی نہ تھا اس بات پر، اس لیے میں جنوں بھوتوں کے وجود کو غلط ثابت کرنے کے لیے کمر بستہ ہو گیا۔ میں غور سے سن رہی تھی کہ اس سب واقعے میں میری ذات سے اور میرے اندر پلتے وجود سے کیا تعلق ہے۔ ایک دن جب گھر والے سو گئے تو ان کی اجازت کے بغیر میں دیوار پھلانگ کر باہر آ گیا اور تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس آسیبی جگہ جانے کا فیصلہ کر لیا۔ میں نے وہاں گھنی جھاڑیاں اور خود رو جنگلی پودے اگے ہوئے دیکھے جو حد نظر تک پھیلے ہوئے تھے۔ دور دور تک ویرانہ تھا اور اس کے علاوہ کچھ نہ دکھائی دیتا تھا۔ ابھی میں بس تھوڑا آگے بڑھا ہی تھا کہ اچانک میرے سامنے دھواں نمودار ہوا، اور پھر جیسے ہی وہ ختم ہوا تو وہاں ایک 30 فٹ لمبی قد کی ایک لڑکی کھڑی تھی۔ وہ کہیں سے بھی انسانی مخلوق تو نہیں لگ رہی تھی، جو میرے بڑے عجیب انداز دیکھنے لگی، جبکہ میں اتنی لمبی لڑکی دیکھ کر حیرت اور خوف میں گم ہو گیا۔ میری ہوا نکل گئی تھی۔ انہی پیروں واپس پلٹنے کا خیال آیا۔ وہ بولی تم آ تو گئے ہو اپنی مرضی سے ہمارے علاقے میں، مگر اب جاؤ گے واپس صرف ہماری مرضی سے، وہ بھی اگر ہم چاہیں گے تو۔ لڑکے تم ہمیں پسند آ گئے ہو، اسی لیے اب ہم تمہیں یہاں سے کہیں جانے نہیں دیں گے اور نہ ہی کسی اور کے قابل رہنے دیں گے۔ اس کے ساتھ ہی اس کے سفید ڈیلوں میں سے سیاہ پتلی بالکل غائب ہو گئی اور وہ غیر محسوس حد تک پھیل گئی اور اس کی شکل بڑی بھیانک ہو گئی۔ میں نے قصے کہانیاں تو کافی بار سنی تھی، لیکن اپنی آنکھوں سے پہلی بار ہی ان کو دیکھ رہا تھا۔ مجھے یقین نہ ہوا کہ یہ چڑیل میرے سامنے کھڑی ہے۔ پھر اس نے مجھے پکڑنے کے لیے وہیں کھڑے کھڑے اپنا بازو لمبا کیا۔ اف، کیا آپ نے کبھی ایسے ہوتا دیکھا ہے؟ اب تو وہاں رکنے کا سوال ہی پیدا نہ ہوتا۔ اس سے پہلے کہ اس بھوتنی کا استخوانی ہاتھ مجھ تک پہنچتا اور مجھے چھوتا، میں اندھا دھند بھاگتا چلا گیا، مگر وہ بھی اسی رفتار سے میرا پیچھا کرنے لگی۔ آگے جا کے میں جو ہی مڑا تو وہ میرے سے پہلے وہاں پہنچ کر سامنے کھڑی مجھے گھور رہی تھی۔ وہ غائب ہو کر پھر کہیں سے نکل آتی تھی، ایسے جیسے وہ مجھے مار کر ہی چھوڑے گی۔ اس کے بعد اس نے خوفناک قہقہا لگایا اور دوبارہ وہیں دھواں چھا گیا اور اس کی نظروں سے غائب ہو گئی۔ مجھے اپنے وہاں جانے کا افسوس ہو رہا تھا۔ میں جو ان کی باتیں سن رہی تھی، خوف آیا کہ کہیں ان کا سایہ ہی تو میرے بچے پہ نہیں پڑ گیا، لیکن کوئی بھی کہانی گڑھنا بے وقوفی تھی۔ میں پہلے ہی اپنی ماں کا دل دکھا چکی تھی، مزید کچھ نہیں کہنا چاہتی تھی۔ وہ بولے کہ میں نے اسے بلا کے چلے جانا پر شکر ادا کیا اور آگے چلا تو مجھے سامنے میدان میں وردیاں پہنے ایک کھلاڑی نظر آئے جو شاید فٹ بال کھیل رہے تھے۔ انہی میں سے کسی ماہر کھلاڑی نے زوردار کک لگائی تو فٹ بال اڑتا اڑتا میرے قدموں کے بالکل پاس آ کے گرا، جسے دیکھتے ہی دیکھتے میں ڈر کے مارے اچھل پڑا، کیونکہ وہ کوئی فٹ بال نہیں بلکہ انسانی کھوپڑی تھی۔ میری بگڑی حالت دیکھ کر مجھ سے دور کھڑا ایک کھلاڑی مکرو انداز میں خباثت سے ہنسا اور بولا، لڑکے ہماری طرف ہمارا فٹ بال اچھال دو، ہمارا کھیل کچھ دیر سے رکا ہوا ہے، بلکہ آؤ تم بھی ہمارے ساتھ ہمارے پاس آ کر یہ فٹ بال میچ کھیلو اور انجوائے کرو۔ اس وقت ان تمام کھلاڑیوں کی آنکھیں لال انگارہ ہو رہی تھیں۔ میں اب پھر خوف کے مارے ان سے اپنی جان چھڑوانے وہاں سے نکل بھاگا تو مجھے اپنے پیچھے اس شیطانی مخلوق کے خوفناک لرزا دینے والے کہے گونجتے صاف سنائی دیے۔ میں جو ان جنات کا سامنا کرنا چاہتا تھا ان کے چنگل میں پھنسا تو سمجھ آیا، مگر میں نے اس کی کوئی پرواہ نہ کی۔ تھوڑا دور جا کر میں نے بے اختیار پلٹ کر دیکھا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، وہ اس لیے کہ اب ایک اور نئی مصیبت میرے سامنے تھی۔ میرے پیچھے دیو قامت انسان لگے ہوئے تھے جن کے 50 فٹ طویل قد تھے اور ان کے سر آسمان کو چھوتے محسوس ہو رہے تھے۔ نہ جانے وہ مجھ سے کیا چاہتے تھے، میں نے تو ان کا کچھ بگاڑا بھی نہیں تھا۔ ان کی آوازیں بھی بڑی ڈراؤنی تھی، جبکہ میں تو ان کے سامنے پستہ قد کا بونا لگ رہا تھا۔ ان سے بچنے میں دوڑتا دوڑتا کسی پرانی کھنڈر نما حویلی تک جا پہنچا جو کئی منزلہ تھی اور اندر سے انتہائی شاندار معلوم ہوتی تھی، جیسے وہاں واقعی کوئی صدیوں سے رہتا ہو۔ اس کے اندر داخل ہوا تو اس کا
آہنی سلاخوں کا گیٹ اپنے آپ بغیر ہوا چلے بند ہو گیا۔ اب میں سمجھا کہ یہ کوئی شیطانی حویلی ہے جہاں میں بدقسمتی سے آن پہنچا ہوں۔ مجھ پر دہشت ہی اتنی سوار تھی کہ نہ چاہتے ہوئے بھی میں اوپر جاتی سیڑھیوں پر تیزی کے ساتھ چڑھنے لگا اور اوپر کی کسی منزل میں جا پہنچا۔ کسی ہال کمرے سے گزرا تو بیڈ پر لیٹی ایک حسینہ دکھائی دی جس نے مغربی لباس زیب تن کیا ہوا تھا اور انگریزی وضاقتہ کے بال تراش رکھے تھے۔ وہ ماڈرن خاتون اس کی طرف ایک ادا سے دیکھ کر مسکرا رہی تھی اور وہ اس سے بولی، آ گئے آخر آپ، کب سے جناب کا انتظار کر رہی ہوں میں، اور آپ کو میری کوئی فکر ہی نہیں۔ اب اس عورت نے کہا کہ تم خود چل کر میرے پاس آئے ہو، اسی لیے اب تمہاری خاطر تواضع کرنا تو میرا فرض ہے نا۔ تم ایسا کرو کہ یہ پیالہ اور جام مشروب کا لو اور اس سے سکون لو اور اپنی خراب طبیعت بحال کر لو۔ تم بھی کیا یاد کرو گے کہ تمہارا واسطہ کس سے پڑا ہے۔ اب تم خود ہی اندازہ کر لو کہ مجھے کتنا تمہارا خیال ہے۔ پیالے میں سے بھاپ اٹھ رہی تھی کیونکہ شاید اس میں کوئی گرم شوربہ تھا، گوشت والا، جبکہ ساتھ میں کوئی جام تھا مشروب کا۔ یہ دیکھ کر تو واقعی میری بھوک چمک اٹھی اور وہ ایک لمحے کو سب کچھ بھول بھال کر اس کی طرف ہو گیا۔ میں نے سوچے سمجھے بغیر اس ایڈوانس عورت کی ہدایات پر عمل کیا، مگر اس نے جیسے ہی گوشت کی بوٹی اٹھائی تو وہ انسانی انگلی نکلی، اور اس نے جب مشروب کا لبالب جام اپنے منہ سے لگایا تو اس میں انسانی لہو تھا۔ یہ دیکھ کر اسے ابکائی ہونے لگی اور وہ چیخ مار کر وہ پیالہ اور جام نیچے زمین پر پھینک کر پیچھے ہٹ گیا۔ اس کی یہ بگڑتی حالت دیکھ کر وہ اجنبی عورت اس کی طرف دیکھ کر خباثت سے مکروہ شیطانی انداز میں ہنسنے لگی، مگر پہلے سے خوف زدہ میں آگے سے بولا، مجھے بچاؤ، مجھے بچاؤ ان سے، وہ دیو قامت انسان زندہ رہنے کے قابل نہیں چھوڑیں گے مجھے۔ اس پر وہ بولی، اگر وہ ہوائی مخلوق ہیں تو میں بھی تو انہی میں سے ہوں، اگر یقین نہیں آتا تو لو یہ دیکھو۔ اس کے ساتھ ہی وہ انتہائی بدصورت چڑیل میں تبدیل ہو گئی اور اسے اپنے پیر دکھائے جو الٹے تھے۔ پھر وہ منحوس آواز میں قہقہے لگانے لگی۔ اس وقت اس کالی چڑیل کی آنکھیں دہکتے ہوئے لال انگارے کی طرح ہو رہی تھیں، جس کی وجہ سے اس سے اور بھی زیادہ خوف اور ڈر آ رہا تھا۔ عین اسی وقت دیو قامت انسان بھی وہاں آن پہنچے اور ان کا اس بھیانک کالی چڑیل سے آپس میں جھگڑا ہو گیا کہ عبدل نامی لڑکا ہمارا شکار ہے، اسی لیے اسے ہمارے حوالے کر دو ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ مگر چڑیل اسے ان کو دینے پر راضی ہی نہ ہوئی۔ نہیں، عبدل پر صرف میرا ہی حق ہے کیونکہ مدتوں سے اسے کوئی انسان نہیں ملا ہے جس کا وہ انسانی خون پیتی اور اپنی پیاس بجھاتی۔ میں نے موقع سے فائدہ اٹھایا اور وہ انہیں وہیں چھوڑ کر واپس سیڑھیوں پر سے نیچے کی طرف بھاگا اور کسی انجانے کمرے میں جا گھسا تو اس کے سامنے کا منظر دیکھ کر لرزنے لگا۔ اس کے سامنے اس کے جاننے والے مرے ہوئے انسان کھڑے تھے جو کئی سال پہلے اس دنیا سے گزر گئے تھے اور اپنے مادی وجود کی قید سے آزاد ہو چکے تھے، اور میں انہیں بڑی اچھی طرح سے جانتا بھی تھا، بالکل زندہ حالت میں اس کے سامنے موجود تھے۔ یہ دیکھ کر ہی میرا دماغ گھوم گیا اور میں اپنے ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گیا۔ مجھے مردے اپنے ساتھ اپنی دنیا میں زبردستی لے جانے پر بضد تھے، مگر میں ان کے ساتھ جانے کو بالکل تیار نہ تھا۔ ایک بار چلا جاتا تو زندہ ہرگز واپس نہ آتا۔ یکدم جیسے مجھ کو ہوش آیا اور میں چیختا چلاتا وہاں سے بھاگا۔ اب وہ مردے میرا پیچھا کرنے لگے۔ میں دوبارہ اوپر کی سیڑھیوں پر گرتا پڑتا دوڑتا چلا گیا اور اس شیطانی حویلی کی کسی اور منزل پر جا کر رکا۔ میرا سانس بری طرح پھولا ہوا تھا، یہ عجیب بھول بھلیاں تھی، یہاں سے نکلنا مشکل ہو پڑا تھا۔ میں نے دیکھا کہ سامنے طویل راہداری ہے، ایسے جیسے یہ حویلی ختم ہی نہیں ہو رہی تھی، جس کے اندر کسی رانی مہارانی کی قدامت فریم والی تصویر لگی ہے جو واقعی خاصی خوبصورت ہے۔ میں اسے بڑے غور سے دیکھنے لگا۔ اچانک ایسے لگا جیسے وہ تصویر والی عورت جو فریم میں ہے اس کی آنکھوں کی سیاہ پتلیاں اب حرکت کر رہی ہیں کسی زندہ انسان کی طرح، حالانکہ جو پہلے ساکن و جامد تھی، مگر اب اس کے فریم کے بیچ میں وہ عورت موجود نہیں بلکہ اس کے اندر سے نکل کر حقیقت میں اس کے بالکل سامنے آ کر کھڑی ہو گئی تھی، اور واقعی اب میں اسے اپنے سامنے دیکھ رہا تھا۔ میں نے انگریزی فلموں کے علاوہ ایسے ہوتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ عورت شیشے میں نظر نہیں آ رہی تھی، اس کا عکس نہیں پڑ رہا تھا جو اسے بڑی خباثت اور شیطانیت سے دیکھ کر مسکرا رہی تھی، اور قریب تھا کہ وہ اس پر اپنا اثر کر جاتی۔ میں وہاں بھی نہ رکا۔ تھوڑی دیر بعد میں نے دیکھا کہ وہ خبیث شیطانی عورت دوبارہ سے اپنی تصویر کے اندر آ گئی ہے۔ سائڈ پر معائنہ دیوار پر آویزاں تھا، اس میں اس نے اپنا عکس دیکھا تو وہ اس کے اندر سے کوئی میرا عکس مجھ سے اوٹ پٹانگ باتیں کرنے لگا۔
پھر یکدم وہ آئینہ میں سے باہر نکل آیا، اپنا عکس کو آئینے میں باتیں کرتے اور آئینے میں سے باہر نکل کر اپنے روبرو دیکھ کر ہی جیسے وہ پاگل ہو گیا اور اس کے حواس جواب دینے لگے۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے انڈیا کی کوئی مووی چل رہی ہو۔ میں تو انہی فلمیں سمجھتا تھا اور یہ حقیقت میں ہو چکا تھا۔ پتہ نہیں کیسے وہ وہاں سے نچلی منزل تک پہنچا، مجھے یاد نہیں۔ میں اپنی جان بچانے کے لیے اس منحوس حویلی کے لان میں پہنچا تو ایک نئی مصیبت میری منتظر تھی۔ میرے سامنے کوئی سرکٹا کھڑا تھا۔ مجھے سمجھ آ گئی کہ یہاں کوئی ایک جن نہیں بلکہ جنوں کا بسیرا ہے۔ میں نے اپنا کٹا ہوا سر اپنے ایک ہاتھ میں تھام رکھا تھا اور کھرکھراتی ہوئی آواز میں مجھ سے بول رہا تھا۔ مجھے یوں لگ رہا تھا کہ جیسے وہ سر کٹا کسی اندھے کنویں میں گہرائیوں سے بات کر رہا ہے اور وہ مجھے زندہ نہیں چھوڑے گا۔ سر کٹے کو دیکھ کر وہ اپنی تمام ہمت جمع کر کے ایک دفعہ پھر دوڑنے لگا۔ کچھ دور جا کر اس نے دیکھا وہ سر کٹا اب اس کے پیچھے نہیں تھا بلکہ کہیں غائب ہو چکا تھا۔ پھر میں رک کر اس منحوس وقت کو کوسنے لگا جب میں اس بھیانک نگری میں بغیر سوچے سمجھے چلا آیا تھا۔ یہ تو اللہ کا کرم تھا کہ میری کوئی نیکی کام آ گئی، لیکن ابھی مصیبت ٹلی نہیں تھی۔ تیز بخار ہو گیا تھا۔ کسی عامل سے لڑکے عبدل کے گھر والوں نے حساب لگوایا تو اس نے اپنے علم کے زور سے معلوم کیا کہ انہیں بتایا کہ اس رات ان کا نادان لڑکا یوں ہی میرا شوہر شیطانی مخلوق کے علاقے میں داخل ہو کر ان کے چنگل میں پھنس گیا تھا، مگر اس کی قسمت اچھی تھی جو وہ ان شیطانی وار سے بچ گیا۔ اس کے گلے میں جو روحانی تعویذ ڈالا پڑا ہے، اس کی برکت سے وہ ہوائی مخلوق اس بہادر بچے کو بالکل کوئی نقصان نہیں پہنچا سکی، اور وہ سب کے سب شیطانی جنات تھے جو مختلف روپوں میں ظاہر ہو کر اس معصوم بچے کو ملے تھے، اور اسے خوفزدہ کرنے میں انہوں نے بالکل بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ لیکن ایک عجیب بے چینی تھی۔ عامل نے عمل کیا، کہتا ہے ایک گڑبڑ ہے، اس کی شادی جس لڑکی سے ہوگی اس کی کوکھ میں پہلا بچہ جنات کا ہوگا، تب ہی وہ اس کا پیچھا چھوڑیں گے، ورنہ وہ تم سب کو مار دیں گے۔ تم لوگ اس کا راز جو جان گئے ہو۔ ہم پریشان ہو گئے تھے جب میری تمہارے سے شادی ہوئی تو میں نے ساس کو سب بتایا تھا، لیکن انہوں نے تمہیں اس سے بے خبر رکھا، ورنہ تم شادی کے لیے کبھی رضامند نہ ہوتی۔ میں حیران تھی، مجھے اتنا بڑا دھوکہ دیا۔ میں نے کہا میرا کیا قصور تھا، مجھے کس چیز کی سزا ملی ہے؟ میں اپنے شوہر اور ماں سے ناراض ہو گئی تھی، لیکن یہ وقتی ناراضگی تھی، بھلا کب تک ان سے ناراض رہتی؟ آخر میرا شوہر تھا، 2 بار منا چکا تھا، اتنا اچھا سسرال تھا، انہیں ناراض تھوڑا ہی کر سکتی تھی۔ میں اماں کو منا کر ان سے معافی مانگ کر واپس چلی گئی۔ وہ بیچاری میرا بھلا ہی چاہتی تھی، کوئی ماں اپنی اولاد کا برا کیسے سوچ سکتی ہے؟ سارا سسرال شوہر سمیت میرے واپس آنے سے بہت خوش تھا۔ مجھے خواہ شرمندگی نے گھیر لیا کہ میں نے اتنا برا کیا، ان کو برا بھلا کہا۔ شاید وہ وقتی غصہ ابھر کر آیا تھا۔ 9 ماہ جیسے تیسے گزر گئے، کسی کو نہیں بتایا تھا کہ میں امید سے ہوں۔ جب کبھی مہمان آتے کہتے تھے وہ اپنی امی کے گھر گئی ہے یا پھر سو رہی ہے۔ جب 9 ماہ پورے ہوئے تو میری درد سے چیخیں نکل رہی تھی، کوئی بھی کیس کرنے کو راضی نہیں تھا۔ میری ساس اور دیورانی نے ہی کیس کیا تھا۔ آخر کیوں بچاتی؟ اگر بچے کو کچھ ہوتا تو وہ جن سب کو مار دیتے۔ ایسے لگ رہا تھا کہ میرے پیٹ پر کوئی آگ کا گولا رکھ دیا ہو۔ مجھ سے تو ہلا بھی نہیں جا رہا تھا، مجھے لگ رہا تھا میں زندہ نہیں بچوں گی۔ جنات آ چکے تھے اپنے بچے کو لینے۔ انہوں نے میرا کیس ہینڈل کیا تھا۔ ایک روشنی سی پھوٹی، بچہ ایسے ہولناک آواز میں رونے لگا کہ سب نے کانوں پر ہاتھ رکھ لی۔ ایک عورت آئی، اس نے کالی پوشاک پہنی ہوئی تھی اور شکریہ ادا کرتی بچہ لے کر چلی گئی۔ مجھے اس بچے سے لگاؤ ضرور تھا، لیکن میں اسے پال نہیں سکتی تھی۔ زندگی گزرنے کا علم نہیں ہوتا ہے۔ اس واقعے کو 20 سال ہونے کو ہے۔ میری اپنی 2 اولادیں بڑی ہو گئی ہیں، میری بہن کے بچے بڑے ہو گئے ہیں۔ اس کی ساس جاتے وقت بہت معافیا مانگ کر گئی۔ اب تو گھر میں اس کا ہی راج ہے۔ اماں ابا کا انتقال ہو گیا۔ ان 20 سالوں میں جتنا کچھ بدل گیا، جتنی خوشیاں دیکھی، میں ماں بنی۔ میری اماں اور ابا کے چلے جانے کا خوف بھی تھا۔ میں نے اتنا تو جان لیا تھا، قسمت میں لکھا مل کر رہتا ہے۔ جو ہماری قسمت میں ہوتا ہے وہ خود چل کر آتا ہے، اور جو نہیں ہوتا مل کر بھی واپس چلا جاتا ہے۔ تو جو چیز قسمت میں نہ ہو وہ سب کیسے ممکن ہے؟ بہت سے راستے کامل یقین اور دعاؤں سے بھی کھل جاتے ہیں۔ مطلب یہ کہ دعا میں بہت طاقت ہے، یہ انسان کو فرش سے عرش پر پہنچا دیتی ہے۔ انسان اپنی قسمت نہیں بدل سکتا، مگر دعا سے قسمت بدل سکتی ہے۔ ہر چیز قسمت سے نہیں بدلتی، کچھ چیزیں دعاؤں سے ملتی ہیں، اور دعائیں کمانا پڑتی ہیں۔ دعاؤں کی تلاش میں نکلا کرو، کسی غریب کی ایسی میں مدد کر دو جب وہ توقع نہ کر رہا ہو، پھر جو دعا ملے گی
وہ قبول ہی قبول ہے۔ اپنے ارد گرد دیکھیے، راستوں میں جاتے ہوئے محنت کشوں کو دیجیے، صبر کریں۔ صبر کی داستان ہر شخص کی الگ ہوتی ہے۔ جہاں ہم اکثر ہمت ہار جاتے ہیں، وہیں کوئی دوسرا مسکرا کر صبر کر جاتا ہے۔ کبھی کسی کے صبر کو مت سمجھو۔ ہر شخص آپ کو پورا معاملہ نہیں بتا رہا ہوتا۔ آپ کو نہیں پتا کہ وہ کیا کیا سہ چکا ہے، وہ کتنی تکلیفوں کے بعد کس مقام پر ہے۔ اور ایک حقیقت یہ بھی ہے کہ ہر صبر کے آخر پر دنیا ہو نہ ہو اور اللہ ضرور ساتھ ہوتا ہے۔ یہی بات انسان کو صبر کرنے کے لیے ہمت دیتی ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔